اسلام نے جہاں ہمیں عبادات کے طریقے بتائے ہیں وہیں معاملات کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں دین اسلام نے انسان کے معاملات ہوں یا عبادات، کسی بھی شعبے کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کو قبر میں دفن کرنے تک تمام کے تمام معاملات دین اسلام نے بتائے۔ جیسے عبادات میں کچھ چیزیں جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں، اسی طرح معاملات میں بھی کچھ چیزیں جائز ہیں اور کچھ ناجائز ہیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو کو سے گفتگو فرمائی، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، نہ حق نہ کھاؤ۔ اب جب ہم مال کھا رہے ہیں، اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم حلال طریقے سے کھا رہے ہیں یا حرام طریقے سے کھا رہے ہیں، باطل طریقے سے کھا رہے ہیں یا درست طریقے سے کھا رہے ہیں؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ دین اسلام نے انسان کی ہر موڑ پر، ہر جگہ پر دین اسلام نے انسان کی رہنمائی کی ہے۔ اب یہ سیکھنا ہم پر لازم ہے، وہ کاروباری ہو، وہ کاشتکار کرنے والا ہو، وہ دکاندار چلانے والا ہو، وہ چھوٹی دکان چلا رہا ہو یا بڑی دکان چلا رہا ہو، وہ بڑا کاروبار کر رہا ہو یا چھوٹا کاروبار کر رہا ہو، وہ ملازم ہو یا سیٹھ ہو، کوئی بھی ہو، اس پر یہ احکامات سیکھنا یہ لازم ہے، وگرنہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بغیر سیکھے اگر کام کر رہے ہوں گے، کہ ایسا نہ ہو کہ جو رب کا فرمان ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ہم اس میں ملوث ہو رہے ہوں۔ جب ہمیں معلوم نہیں ہوگا ہم بچیں گے کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ فرمایا سچا امانت دار تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حلال رزق کمانے والے کے لیے اتنی ساری بشارتیں ہیں۔ اب قرآن فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جب رزق کا ذمہ رب نے لے لیا تو اس رزق کو ہم حرام میں تلاش کر رہے ہیں یہ حلال میں تلاش کر رہے ہیں؟ یہ سوچنا تو چاہیے ہمیں۔ رزق کا ذمہ رب نے لیا، اس نے رزق دینا ہے، کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ کہا کہ اب اس کو حرام طریقے سے اس کو تلاش کرو؟ قرآن فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ یہ رب کا فضل ہے، رزق تلاش کرنا یہ رب کا فضل ہے۔ اب مجھے کلمہ پڑھنے والے کو، رب کو وحدہ لا شریک ماننے والے کو غور تو کرنا چاہیے کہ میں رب کے فضل کو تلاش کہاں کر رہا ہوں، کہاں تلاش کر رہا ہوں؟ اچھی جگہ پر حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے تلاش کر رہا ہوں؟ رشوت کے پیسے سے، حرام کے پیسے سے بلڈنگ بنا لی، مکان بنا لیا، اس کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ ہم شرم کریں، حرام کے پیسوں سے بنائی ہوئی بلڈنگ پر ہم لکھ رہے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ رب کا فضل ہے۔ حرام کا پیسہ ملنا یہ رب کا فضل ہے۔ کہاں نہ شرم و حیا؟ ہاں جو درست طریقے سے بنا رہا ہے لکھے وہ بالکل، لیکن جس کو معلوم ہے کہ میری گاڑی حرام کے پیسوں سے آئی ہوئی ہے، میرا گھر حرام کے پیسوں سے بنا ہوا ہے، پھر بھی اس پر ماشاءاللہ لکھنا، ھذا من فضل ربی لکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رزق کے حلال کمانے والے ان کے لیے ارشاد فرمایا من امسا کالم من عمل یدیہ امسا مغفور اللہ۔ جو شام کو تھک ہار کر جب وہ شام کرتا ہے رزق کے حلال کمانے والا، فرمایا وہ جو اس کی شام ہوتی ہے وہ اس شام کو مغفرت یافتہ ہو کر لوٹتا ہے۔ کون؟ رزق کے حلال کمانے والے کے بارے میں فرمایا۔ حرام مال کمانے کے والے کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ نہ تو اس کا مال قبول ہے جو رب کی راہ میں دے رہا ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کے فرائض قبول ہیں۔
حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں اس کو اور اس کے مال کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو حرام طریقے سے کما رہا ہوگا۔ اب مجھے غور تو کرنا ہے نا، میں مال کو حرام طریقے سے کما رہا ہوں، یہ حلال طریقے سے کما رہا ہوں، یہ جو میں مال حاصل کر رہا ہوں، یہ جو میں کاشتکاری کر رہا ہوں، یہ جو میں کاروبار کر رہا ہوں، کیا میں شریعت کو فالو کر کے یہ سارے کام کر رہا ہوں؟ یہ شریعت کو پس پشت ڈال کر میں پھر سارے کام کر رہا ہوں؟ آج ایک نعرہ بن گیا ہے جناب پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، وہ رشوت کا ہو، وہ حرام کا ہو، جیسا ہو بس پیسہ ہو۔ برابر والے نے گاڑی لے لی، بنگلہ بنا لیا، تو ہم نے کرنا ہے، وہ ہمیں رشوت کے پیسوں سے کرنا پڑے یا حرام کے پیسوں سے کرنا پڑے۔ جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے اصحاب نے نبی کی شریعت کو فالو کر کے اپنے کاروبار اور تجارت کو کیا تو پھر ان کی معاشی، ان کے حالات بہترین تھے۔ آج ہم تنزلی کی طرف اس لیے جا رہے ہیں، آج ہم ترقی اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم نے نبی کی شریعت کو فالو ہی نہیں کیا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ کی طرف اپنا سامان بھیجا بیچنے کے لیے، جو اشیاء کی ضرورت ہوتی ہیں، گندم وغیرہ، چاول وغیرہ، اور لکھ کر بھیجا کہ جیسے مال تمہیں پہنچے اس مال کو فوراً آپ نے بیچ دینا ہے، روکنا نہیں ہے۔ اب مال پہنچتا ہے، وہاں کے لوگوں نے اس وکیل کو مشورہ دیا کہ صرف 3 سے 4 دن آپ رک جائیں اور قیمت بڑھنے والی ہے اور پھر آپ کو نفع ہی نفع ملے گا۔ اور 3-4 دن اس نے صبر کیا، مال کی قیمت بڑھی، اس نے بیچا، اور خوشی خوشی اس نے اپنے سیٹ کی طرف یہ پیغام لکھ کر اپنا پیغام بھجوایا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا مال میں نے دگنا قیمت پر بچوا دیا ہے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی اس بزرگ کی طرف وہ خط پہنچتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ آپ نے فوراً خط لے کر بھیجا کہ سارا کا سارا مال، وہ نفع بھی، وہ اصل قیمت بھی، وہاں کے غریب لوگوں پر تقسیم کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ اس عمل کرنے کی وجہ سے جو میرا آخرت میں نقصان ہونے والا ہے میں اس نقصان سے بچ جاؤں۔ یہ تھا ہمارے اسلاف کا طریقہ۔ آج ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ جناب بس 2 مہینے رہ گئے، 2025 شروع ہونے والا ہے، 2 مہینے کے بعد مہنگائی ہو جائے گی، سامان کو روک کر رکھ لو۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ جناب میڈیسن مہنگی ہونے والی ہیں، ہم نے میڈیسن کو چھپا کے رکھ دیا ہے، مہنگی ہونے کا اعلان ہو جائے گا ہم بیچ دیں گے۔ کہاں یہ مسلمانوں کا جذبہ؟ مسلمان مر رہا ہے، میڈیسن نہیں دی جا رہی۔ مسلمان بھوک سے مر رہا ہے، گندم کا سٹاک لگا کر رکھا ہوا ہے، دیا نہیں جا رہا، مہنگا ہوگا پھر نکالا جائے گا۔ یہ ہم مسلمان ہیں؟ وہ مسلمان تھے جو خود تو بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، دوسروں کو پیٹ بھر کے کھلایا کرتے تھے۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ ہم کیسے جسم کی مانند ہیں؟ ہم کیسے اس جسم کی مانند ہیں؟ میرے مسلمان کو ضرورت ہے، میں چھپا کر بیٹھا ہوں، مہنگے ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ سب کے سامنے معاملات ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ اس طریق کو مہنگائی ہونے والی ہے، 8 سے 10 دن پہلے اس چیز کو روک دیا جاتا ہے۔ وہ مارکیٹ میں چیز نہیں آتی، ہوتی بھی ہے تو دیتے نہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بہترین پاکیزہ کمائی اس تاجر کی ہے، فرمایا جو مال کو بیچتا ہے اس مال میں ملاوٹ نہیں کرتا، جو مال کو بیچتا ہے جھوٹ بول کر مال کو نہیں بیچتا، جب مال کو بیچتا ہے تو بیچا اس کی تعریف نہیں کرتا، جب خریدتا ہے تو بیچا اس کے عیب نہیں نکالتا۔ فرمایا اس تاجر کی یہ جو کمائی ہے وہ پاکیزہ کمائی ہے۔ فرمایا من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألۃ وسعیا علی اہلہ وتعطفا علی جارہ لقی اللہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر۔ کل اس شخص کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا جب وہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ کون؟ حلال طریقے سے کمانے والا اپنے گھر والوں کے لیے، حرام طریقے سے کمانے والے کے لیے نہیں فرمایا، حلال طریقے سے کمانے والے کے لیے فرمایا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سچا تاجر ہوگا نا، سچا تاجر، سچ بولنے والا، فرمایا کل کو عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ جب نفسا نفسی کا عالم چل رہا ہوگا
جب کسی کو سایہ نہیں مل رہا ہوگا، سورج 1.25 میل کے نیزے پر ہوگا، فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا اس کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ مہیا کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جھوٹی قسم مال تو بکوا دیتی ہے لیکن اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے نبی کے فرمان پر غور کیوں نہیں کیا؟ آج میرا معاشرہ ترقی نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ ہمارے کردار میں خرابی پیدا ہو چکی ہے۔ کاروبار میں خرابی نہیں ہے، ہمارے کردار میں خرابی پیدا ہو چکی ہے۔ جھوٹ میرے کردار میں، خیانت کرنا میرے کردار میں، مال میں ملاوٹ کرنا میرے کردار میں، یہ سارا کو جب ہمارے کردار میں برائیاں پھیل چکی ہیں تو پھر میرا معاشرہ ترقی کیسے کرے گا؟ میرا معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 2.5 سال حکومت کی ہے۔ لکھا علماء نے کہ 1 سال کے بعد وہاں کے معاشی حالات اتنا بہتر ہو گئے کہ وہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں ہوتا تھا۔ جس کا بھی دروازہ کھٹکھٹاتے زکوٰۃ لے لو، زکوٰۃ لے لو، وہ کہتا مجھے خود زکوٰۃ نکالنی ہے۔ 2.5 سال کیوں؟ کیونکہ میں نبی کی شریعت کو فالو کیا، میرے نبی کے فرمان کو جب فالو کیا تو وہاں کے حالات بہتر ہو گئے۔ جس قوم نے بھی جس نے بھی میرے نبی کے اپنے نبی کے احکامات کو فالو کیا وہ قوم ترقی یافتہ ہوئی ہیں۔ جس قوم نے بھی اپنے نبی کے احکامات کو پسے پوش ڈالا وہ قوم ترقی یافتہ تو دور کی بات ہے، وہ دن بدن زوال پذیر کی طرف چلی جا رہی ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، 2.5 سال کہاں اور 70 سے 75 سال کہاں۔ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے گناہ کے طریقے سے مال کمایا ہوگا، کس طریقے سے؟ گناہ کے طریقے سے، وہ ملاوٹ کے ذریعے ہو، وہ خیانت کے ذریعے ہو، وہ جھوٹ کے ذریعے ہو، وہ کسی کے بھی ذریعے سے ہو۔ فرمایا جس نے گناہ کے طریقے سے مال کمایا ہوگا، فرمایا کہ اس کے مال کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کا عمرہ قبول ہے، نہ اس کا رب کی راہ میں دینا قبول ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ پھر ایسے مال کا کرنا کیا ہے؟ جس کا نہ فرائض قبول ہے، نہ جس کے نوافل قبول ہیں، نہ جس کا رب کی راہ میں دینا قبول ہے، پھر ایسے مال کو حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا تو سنوار لی، آخرت اپنی برباد کر لی۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو حرام غذا سے جس کا جسم پلا بڑھا، جس نے حرام غذا استعمال کی، فرمایا اس پر جنت حرام ہے، جہنم اس پر واجب ہے۔ حرام مال صرف سود نہیں ہے، حرام مال صرف رشوت نہیں ہے، جھوٹ بول کر لیا جانے والا مال بھی حرام ہے، خیانت کر کے ملاوٹ کر کے لیا جانے والا مال بھی حرام ہے۔ کہ ایسا تو نہیں کہ میں ایسا حرام مال اپنے گھر والوں کو کھلا رہا ہوں یا میں خود کھا رہا ہوں۔ تو اس حرام سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان احکامات کو سیکھنا پڑے گا۔ جو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان فرامین کو سیکھنا پڑے گا۔ جو کاروبار ہے اس کاروبار کو سیکھ کر اس کاروبار کو کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ وگرنہ حرام کام سے بچ نہیں سکتے، اس کے علاوہ حرام کام سے بچ بھی نہیں سکتے، اور کہ بچنے کی کوشش بھی کرے گا تو بچ نہیں سکتا جب تک اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ کون سا طریقہ درست ہے اور کون سا۔ اس لیے فرمایا کہ ہر مسلمان پر، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ وہ نکاح کر رہا ہے تو نکاح کے احکامات کو سیکھے، وہ کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار کرنے کے طریقے کیا ہیں، ان کاروبار کے طریقے کو سیکھے۔ اس پر سیکھنا یہ لازم ہے، صرف ہنر کا سیکھنا لازم نہیں ہے۔ ہنر سیکھنے کے ساتھ ساتھ شریعت کو سیکھنا، اس کام کو کرنا کیسے ہے، وہ چیز بیچنی کیسے ہے، خریدنی کیسے ہے، اس کو سیکھنا بھی اس پر لازم ہے۔ اگر ہم حرام سے بچنا چاہتے ہیں اور صرف حلال کمانا چاہتے ہیں تو میں نبی کی شریعت کو سیکھنا پڑے گا، میرے نبی کی شریعت کو فالو کرنا پڑے گا، وگرنہ جو قرآن نے فرمایا نا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم کی شریعت کو سیکھ کر اس کے مطابق ہمیں اپنے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ